بار جو ہے یہ ایک وجدان کا، ایک کمٹمنٹ کا، ایک عشق کا، ایک جنون کا، ایک ریلیجیس اوبلیگیشن کا ایک جیتا جاگتا پرتو ہے، جس کی مکمل اساس جو ہے نظریہ پاکستان پہ پڑی ہے. اور آج نظریہ پاکستان کے لیے تمام کو کھڑے ہو کر زیادہ فعال ہو کے کام کرنا پڑے گا. اور میں جو کہتا ہوں کہ میڈیا انٹیگرل پارٹ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوگی، اور آفرین کرتا ہوں اس بات پہ کہ اس آزمائش کے دورانیے میں ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارا جو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہے، اس نے جتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا ہے، دنیا آج ان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور وہ لوگ جو نیگیٹیوٹی کی طرف گئے، ان لوگوں کو مارجنلائز کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ پاکستانیت میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اب ہندوستان جو ہے وہ اپنی مرضی سے پانی چھوڑتا تھا، اپنی مرضی سے پانی کنٹرول کرتا تھا. اس پہ لازم تھا کہ وہ باقاعدہ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کرے گا، اس لیے کہ یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ ہوا اس میں یہ لازم تھا کہ کمیشن ہوگا، پاکستان کا ایک ممبر اور ہندوستان کا ممبر ہوگا، اور اس سے وابستہ، اس معاہدے سے وابستہ جتنے بھی ایشوز آئیں گے انہیں آپس میں حل کریں گے. جہاں تنازع بڑھے گا وہاں بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن کے لیے جائیں گے. پھر اس پہ جو ان کا سیکشن 12 ہے وہ کلیئر تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فریق اپنی مرضی سے یک طرفہ طور پہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا. ویانا کنونشن اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس نے ایکارڈ جو ہے اس کے اوپر پوری ثابت قدمی کے ساتھ عمل درآمد کو جو ہے لازم قرار دیا گیا ہے. 97 میں بھی جو ایشو بنا وہ بھی گیا آربیٹریشن کے لیے اور اسے چینلائز کیا گیا. لیکن ہندوستان نے بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت جو اعلان کیا اس معاہدے کو منسوخ کرنے کے حوالے سے، تو اس معاہدے پہ عمل، اس کی منسوخی پہ عمل درآمد کے لیے اسے جتنا وقت لگے گا اتنے ہی وقت میں پاکستان نے خود کو اس جگہ پہ کھڑا کرنا ہے کہ ان کی اس مذموم سازش کو نیوٹرلائز کر سکے. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں جنگ کرنی پڑی اپنی زندگی کی بقا کے لیے، ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے خود کو اسی اصول پہ ڈیولپ کیا تھا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کفر کے سامنے، سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور اب ہمارے شاہینوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ دوسروں کے جگہ ہندوستان کے اندر گھس کے ان کے اڈوں کو بھی خس و خاشاک کی طرح مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس ایگزامپل نے یہ ثابت کر دیا کہ اب ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کوورٹ، اوورٹ اور ڈیفنس کا جو میکنزم ہے ان تینوں پہ کام کرنا ہے. اور صرف پاک فوج نے کام نہیں کرنا ہے بلکہ ہم سب نے کرنا ہے. اس لیے کہ یہ جنگ ہم سب کو لڑنی پڑے گی، یہ مقابلہ ہم سب کو کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہم ڈپلومیسی میں کریں، چاہے وہ ہم قانون کے میدان میں کریں، چاہے وہ ہم عسکری نقطۂ نظر سے کریں، چاہے سب کو ملا کے کریں. اور اب جو زیادہ امکان ہے وہ ہمیں سب کو ملا کے ہی کرنا پڑے گا، جس میں ہمیں دفاعی صلاحیت کی جو ایکسپرٹیز ہے انہیں فرنٹ لائن پہ رکھنا پڑے گا. میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا، آج شاید ہم تیار بھی ہوتے. وہ میں کہتا تھا کہ ماضی میں ایک سپریم کاؤنسل کی تجویز پیش کی تھی جنرل کرامت نے، اور اس کا یہی آئیڈیا تھا کہ ریاستی امور میں توازن کے لیے ضروری ہے کہ ایک سپریم کاؤنسل آ جائے جس میں پاک فوج کی ایکٹیو ریپرزنٹیشن ہو. اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ آئیڈیا تسلیم نہیں کیا اور ریزگنیشن مانگ لیا. اس جنرل نے بھی ریزگنیشن دے دیا. لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا کہ اگر کنسنسس کے ساتھ وہ کام ہو گیا ہوتا تو شاید آج وہ ایک کلیکٹیو جو پورٹریل ہے اس کے ساتھ ممکن ہو سکتی. اس لیے کہ جو اب آپ کی ایپکس کمیٹیز بنائی گئی ہیں وہ بھی اسی بات کی غماز کرتی ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا پڑے گا.
پھر خاص طور پہ فوجی دنیا میں جہانگیر کرامت کے بعد جو ہمارے جنرل آئے تھے خاص طور پہ راحیل شریف کے بعد کیانی صاحب، انہوں نے جو فوج کے ڈائنامکس کو ریگولیٹ کیا تھا وہ بھی آج وقت بتاتا ہے کہ اس کی ہماگیریت نے پاکستان کے اندر دفاعی معاملے میں زیادہ اٹھان جو ہے پیدا کی ہے، اور ایکشن لینے میں اور سامنا کرنے میں جو موجودہ فوج ہے اس کے سپہ سالار نے ذرا سی بھی ڈپلومیٹک اپروچ اختیار نہیں کی، بلکہ واضح جو ہے وہ اپنا رسپانس فیکٹر جو ہے وہ کلیئر رکھا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ۔ پاکستان کو اپنی بری فوج سے، اپنی دفاعی فوج سے یہی امید ہے کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریاستی معاملات میں بالکل اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ رکھے، جس میں ڈپلومیسی کی کوئی گنجائش نہ ہو دفاع کے معاملے میں۔ یہ آج کی پریس کانفرنس میں خاص طور پہ مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ دفاعی جو ہماری فورسز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اور انہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ انہیں اب زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ، مزید فعالیت کے ساتھ، بڑے چیلنجز کے ساتھ، چیلنجز کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے، بیکاز اٹ از ناٹ دی اینڈ آف اسٹوری، اٹ از دی بگننگ آف اے نیو وار، اینڈ دس نیو وار ول ناٹ اگنور اینی باڈی، اور اس میں کوئی بھی ویکنس جو ہے وہ جو ہے ایکسکیوز نہیں بن سکتی۔ ہمیں جو ہے ہماری فوج کو دفاعی نقطۂ نظر کے ساتھ اور زیادہ فعالیت کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے فوج کا ہمارے جو پولیٹیکل بحران ہے اس میں بھی تمام کو مل کے جو ہے اب سٹریم لائن کرنا ہوگا، اس لیے کہ آج بات سیلف گورننس کے ایشوز کی نہیں رہے گی، بلکہ اب جو بات چلے گی وہ ایک یونیفارمٹی کی چلے گی، جس میں کرپشن بھی قابل مواخذہ ٹھہرے گی اور پرو ایکٹیویزم بھی قابل مواخذہ ٹھہرے گا۔ یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، اور میں یہ کہوں گا وہ لوگ جو